بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی خزانے چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ تمام بروج کے لیے آنے والا ہفتہ کیسا رہے گا؟ 19 جون سے لے کر 25 جون تک کیسا رہے گا آپ کا ہفتہ؟ تمام بروج کے لیے جانیے اس ویڈیو میں، اور ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا۔ سب سے پہلے چلتے ہیں برج حمل کی طرف، یعنی کہ ایریز۔ ایریز والوں کے لیے یہ ہفتہ محنت اور کاوشوں کا ہفتہ ہے۔ جتنا آپ محنت کریں گے اتنی ہی آپ کو کامیابیاں ملے گی۔ اس کے علاوہ شارٹ کٹس کی طرف بالکل مت جائیے گا۔ کچھ لوگ آپ کو شارٹ کٹس کی طرف لے جا رہے ہیں یا آپ کو مجبور کر رہے ہیں کہ آپ شارٹ کٹ وے استعمال کریں، لیکن بالکل شارٹ کٹس کی طرف آپ بالکل مت جائیے گا۔ اس کے علاوہ بہن بھائیوں سے آپ کے تعلقات تھوڑے بہت خراب ہو سکتے ہیں، اور صحت کے حوالے سے بھی آپ نے اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اسپیشلی آپ نے ENT کا، ایئر نوز اینڈ تھروٹ کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اور جہاں تک رہی بزنس کے حوالے سے، تو یہ ہفتہ اگر آپ کوئی نیا ڈیل، کوئی نیا کانٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بہترین ہفتہ ہے۔ گو ہیڈ، آپ کیجیے گا، آپ کو انشاءاللہ کامیابیاں ملے گی۔ اور شادی شدہ زندگی آپ کی اچھی رہے گی۔ ازدواجی زندگی میں آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ بہت ہی اچھا وقت بتائیں گے۔ اس کے علاوہ لو افیئر کے معاملات بھی آپ کے کافی حد تک بہتر رہیں گے، اور اولاد کے معاملے میں آپ کوئی بہت بڑا ڈیسیجن لیں گے جو ان کے لیے آگے جا کر ان کے لیے کافی بہتر ثابت ہوگا۔ اوورآل آپ کے لیے یہ ہفتہ کافی حد تک بہتر رہے گا۔ تو اپنے تمام حاجات اور تمام خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے سورہ فاتحہ، سورہ حمد بھی کہتے ہیں اور سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں، آپ نے اس کی تلاوت صبح شام فرض نمازوں کے بعد 100 مرتبہ لازمی سورہ حمد کی تلاوت کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اب دوسرے برج کی طرف آتے ہیں، برج ثور، ٹورس۔ ٹورینس کے لیے یہ ہفتہ کافی زیادہ مصروف ہفتہ رہے گا۔ آپ نے جتنی بھی محنت کی ہے اس ہفتے آپ کو آپ کی محنت کا صلہ ملے گا، لیکن آپ نے اپنے سیونگز کو بالکل آپ نے ہاتھ نہیں لگانا ہے، اور ان ایکسپیکٹڈ ایکسپینڈیچرز آپ نے بہت زیادہ کنٹرول میں رکھنا ہے۔ آپ کے اخراجات میں اضافہ ہو سکتا ہے، کافی حد تک اضافہ ہو سکتا ہے، تو آپ نے اپنے سیونگز کی بہت زیادہ آپ نے حفاظت کرنی ہے تاکہ آپ اس کو یوز نہ کریں۔ اس کے علاوہ صحت کے حوالے سے آپ لوگوں نے ٹھنڈی چیزوں سے بہت پرہیز کرنا ہے۔ زیادہ ٹھنڈے مشروبات کا استعمال مت کیجیے، ورنہ آپ کا گلا خراب ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اولاد کے معاملات میں بھی آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے۔ اسپیشلی بچوں کی شادی کے حوالے سے آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے۔ ان کے رشتوں کے حوالے سے آپ نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ بزنس میں کوئی نیا ڈیل کرنا چاہتے ہیں یا جاب کی جگہ میں آپ اپنا جاب تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو فی الحال اس ہفتے کی اسٹارٹنگ میں اس کو بالکل مت چھوئے گا، اس کو بالکل ٹچ مت کیجیے گا۔ جو جیسے چل رہا ہے اس کو ویسے ہی چلنے دے، اور کوئی بھی آپ نیا اسٹیپ مت لیجیے گا۔ پراپرٹی کے حوالے سے اور بزنس کے حوالے سے اگر آپ نے کوئی نیا ڈیل، کوئی نیا کانٹریکٹ کرنا ہے تو لازمی پیپر ورک کے بغیر کوئی بھی کام مت کیجیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور گاڑی چلاتے ہوئے اپنا بھی خیال رکھیے گا اور سامنے والے کا بھی خیال رکھیے گا۔ کچھ لوگ آپ کو غلط فہمیوں میں ڈال رہے ہیں، اسپیشلی آپ کی شادی شدہ زندگی میں اور لو افیئر کے معاملات میں۔ کچھ لوگ آپ کے اور پارٹنر کے بیچ میں آپ کے غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کسی کی سنی سنائی باتوں میں مت آئیے گا۔ جو آپ آنکھوں سے دیکھیں گے صرف اسی پہ یقین رکھیے گا۔ اس کے علاوہ اپنے تمام حاجات اور تمام خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے یا ذوالجلال والاکرام 110 مرتبہ فرض نمازوں کے بعد اس کی تلاوت لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اب آتے ہیں تیسرے برج کی طرف، برج جوزا، جیمنائی۔ یہ ہفتہ جیمنائی والوں کے لیے آپ کے رویے میں بہت زیادہ چڑچڑاپن محسوس ہوگا۔ آپ بہت زیادہ تھکاوٹ بھی محسوس کریں گے اپنے کام سے، اور آپ کا رویہ، آپ کا ایٹیٹیوڈ آپ کے دوستوں کو آپ سے دور بھی کر سکتا ہے۔
اور ازدواجی زندگی میں بھی آپ نے اپنے الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔ خلاصہ کلام، آپ نے اپنے ازدواجی زندگی سے لے کر اپنے لو لائف سے لے کر اپنے میرڈ لائف سے لے کر اپنے بزنس لائف تک سب میں آپ نے دیکھ بھال کے یہ ہفتہ چلنا ہے۔ الفاظ کا چناؤ آپ سوچ سمجھ کے کریں گے تو آپ کے لیے کافی چیزیں بہتر ثابت ہوگا، ورنہ کافی چیزیں اگر آپ اپنے الفاظ غور سے سمجھ کے نہیں کریں گے تو آپ کے دوست آپ کے دشمن بھی بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بزنس میں اگر آپ کوئی نیا ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ بغیر پیپر ورک کے بالکل مت کیجیے گا، اور پراپرٹی کے حوالے سے آپ کو ان ایکسپیکٹڈ طور پر پیسے بھی آ سکتے ہیں، جہاں آپ نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کیا تھا کسی جگہ پر، کسی پراپرٹی پر، وہاں سے آپ کو پازیٹیو رسپانسز بھی مل سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ کا پراپرٹی سیل بھی ہو جائے کافی اچھی قیمت پر، جس سے آپ کافی زیادہ مسرور بھی ہوں گے، اور آپ کے اخراجات بھی بڑھیں گے۔ تو گھبرانے والی کوئی بات نہیں، جہاں آپ کے اخراجات بڑھیں گے اس ہفتے آپ کو ان ایکسپیکٹڈ طور پر پیسے بھی آئیں گے، اور آپ کو بھی اپنے اولاد کے معاملے میں بہت زیادہ سنجیدہ ہونا ہے۔ سوچ سمجھ کر آپ نے فیصلہ کرنا ہے، اور آپ کی ایک غلطی بھی آپ کے بچیوں کی زندگی خراب بھی کر سکتا ہے، اس لیے اسپیشلی ان کے رشتے کے حوالے سے آپ نے سوچ سمجھ کر کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے تو آپ سوچ سمجھ کے کیجیے گا۔ اس کے علاوہ صحت کے حوالے سے جن کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ اپنے صحت کا خیال رکھیں۔ چڑچڑاپن آپ کا زیادہ ہوگا تو وہ آپ کے بلڈ پریشر پہ بھی افیکٹ کرے گا، اس لیے اپنی صحت کا آپ نے خود خیال رکھنا ہے، اپنے الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے تمام حاجات اور خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام 101 مرتبہ فرض نمازوں کے بعد لازمی پڑھیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ چوتھا برج سرطان، کینسرین کے لیے یہ ہفتہ آپ کی نیند ڈسٹرب رہے گی، تھوڑا آپ کی طبیعت میں بے چینی آپ کو محسوس ہو سکتی ہے، کیونکہ بالکل اماوس لگنے جا رہا ہے، تو اس وجہ سے آپ کے کچھ کام میں رکاوٹ بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ جتنے بھی آپ کے بزنس کے معاملات ہیں اس کو آپ بالکل مت چھوئے گا، اس کو کوئی بھی آپ چینجز کی طرف اس ہفتے بالکل مت جائیے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے بھی اپنے الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کے کرنا ہے، اسپیشلی اپنے پارٹنر کے ساتھ، چاہے وہ بزنس پارٹنر ہو چاہے آپ کے لائف پارٹنر ہوں، آپ نے سب کے ساتھ سوچ سمجھ کر اپنے الفاظ کا چناؤ صحیح سے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جیک پاٹ میں آپ کا کوئی اچھا سا بالکل لگ سکتا ہے، انعام لگ سکتا ہے آپ کا، اور ان ایکسپیکٹڈ طور پر آپ کو پیسے بھی آئیں گے۔ اولاد کی طرف سے آپ کو کوئی خوشخبری مل سکتی ہے، وہ خوشخبری یا تو ان کی شادی کے حوالے سے ہو سکتی ہے، یا پھر ان کے کہیں ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی اچھا رزلٹ بالکل بچہ دے سکتا ہے، اس کے حوالے سے بھی آپ کو لازمی کوئی خوشخبری مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بزنس میں دوبارہ یہی کہوں گی کہ کوئی بھی نیا ڈیل آپ کریں گے تو فی الحال یہ ہفتہ آپ رک جائے، ڈیلے کریں اپنے سارے ڈیلز، نیکسٹ ہفتے سے، اگلے ہفتے سے انشاءاللہ آپ پروسیڈ فردر کیجیے گا۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو دل کا مسئلہ ہوتا ہے، جو دل کے مریض ہیں، جن کو استھما ہے، وہ اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں، زیادہ سٹریس نہ لیں اور چرب خوراک سے پرہیز کریں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ ازدواجی زندگی بھی آپ کی بہتر ہوگی، یہ شرط یہی ہے کہ آپ اپنا رویہ صحیح رکھیں گے تو انشاءاللہ ساری چیزیں آپ کے حق میں بہتر ثابت ہوگا۔ تو اپنے تمام حاجات اور تمام خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے آیت کریمہ کا ورد فرض نماز کے بعد، چاہے فجر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو یا ظہر ہو، عصر ہو، کسی بھی نماز کے بعد آپ آیت کریمہ کا ورد 100 مرتبہ لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ پانچواں برج ہمارا ہے برج اسد، لیو۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے آپ کے صحت کے حوالے سے بہت زیادہ، اسپیشلی جن کو ڈائبٹیز کا مسئلہ ہے، جن کو شوگر کا مسئلہ ہے، ان کو بہت زیادہ اپنے صحت کا خیال رکھنا ہے، اپنے خوراک کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے،
اپنے اسٹمک کا، اپنے معدے کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے جو بزنس کے معاملات ہیں وہ انشاءاللہ اس میں آپ کو کوئی اچھی نوید مل سکتی ہیں۔ آپ کے جتنے بھی رکے ہوئے کام تھے بزنس کے حوالے سے وہ کام آپ کے صحیح ہو جائیں گے، اور سوشل ایکٹیویٹیز آپ کی کافی حد تک بڑھیں گے، اور سوشل سرکلز بھی آپ کا اضافہ ہوگا، اور آپ کی عزت و وقار میں کافی حد تک اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اولاد کے معاملے میں آپ کوئی بھی بہت بڑا فیصلہ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو فی الحال آپ رک جائیں، کوئی بھی بڑا فیصلہ آپ فی الحال جلد بازی سے کام مت لیجیے گا، جو جیسے چل رہا ہے اس کو ویسے ہی چلنے دیں، انشاءاللہ مالک بہتر کرنے والا ہے۔ شادی شدہ افراد کے لیے آپ کی چیزیں کافی حد تک بہتر رہیں گے، آپ کے پارٹنر کے ساتھ جو بھی آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ تھے وہ دور ہو جائیں گے، اور لو افیئر کے معاملات بھی آپ کے حق میں کافی حد تک بہتر رہے گا اس ہفتے۔ اس کے علاوہ جاب کی جگہ پر آپ کو پروموشن مل سکتی ہے، آپ کے کوئی بالکل پروموشن ملنے کے چانسز ہے، آپ کا عہدہ بڑا ہونے کا چانسز ہیں، آپ کسی بڑے عہدے پر فائز ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو جتنے بھی آپ کے لیٹیگیشن تھے، جتنے بھی آپ کے رکے ہوئے کام تھے وہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ سنور جائیں گے، اور تھوڑی بہت جو آپ نے کسی سے آس و امید باندھ رکھی تھی وہاں سے آپ کو نا امیدی مل سکتی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ کسی بھی بندے سے آس و امید مت رکھے، کیونکہ بندہ آس و امید پورا کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، صرف آس و امید پورا کرنے والا رب کی ذات ہوتی ہے، وہی خالق اور مالک یکتا ہے۔ تو آپ نے اپنے تمام حاجات اور خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین تقریباً 30 مرتبہ فرض نمازوں کے بعد لازمی اس کا ورد آپ کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ چھٹے نمبر پر ہمارا برج ہے برج سنبلا، ویرگو۔ ویرگو والوں کے لیے یہ ہفتہ آپ نے بالکل جلد بازی نہیں کرنی ہے، کچھ چیزیں آپ کے ڈیلے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو شادی کے معاملات بھی آپ کے ہوتے ہوئے ڈیلے ہوگا، تو یہاں پر آپ نے صبر و تحمل سے کام لینا ہے۔ کوئی بھی آس و امید کسی سے مت لگائے، کیونکہ بندہ آس و امید پورا کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بزنس کے معاملات میں آپ کے نئے ڈیلز بن سکتے ہیں، اور بیرون ملک آپ کو سفر بھی پڑے گا، اور اس سفر سے آپ کافی زیادہ فائدہ بھی اٹھائیں گے، اور اسپیشلی جیک پاٹ میں یا انعامی اسکیم میں اگر آپ نے حصہ لیا ہے تو وہاں سے آپ کو خوشخبری مل سکتی ہے۔ اخراجات میں کافی حد تک اضافہ ہوگا اس ہفتے، لیکن جہاں اخراجات میں اضافہ ہوگا وہاں آپ کی آمدنی میں بھی کافی حد تک اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جن کو اسپیشلی جو لوگ دل کے مریض ہیں ان کو میں کہوں گی کہ اپنی صحت کا بہت زیادہ آپ نے خیال رکھنا ہے، اوور ایٹنگ کی طرف مت جائیں، اور چرب اور مرغن چیزوں سے آپ پرہیز کریں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور جو خواتین پریگننٹ ہیں ان کو اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، ڈاکٹر کے ہدایات کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ شادی شدہ زندگی آپ کی کافی حد تک بہتر رہے گی، جو بھی جتنی بھی غلط فہمیاں آپ کے اور آپ کے پارٹنر کے بیچ میں تھی وہ سارے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے، اور لو افیئر کے معاملات بھی آپ کی کافی حد تک بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور کچھ لوگ آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ جیسے محنت کر رہے ہیں اس کو ویسے ہی چلنے دیجیے گا۔ کسی کی باتوں میں آ کر اپنے باس کے ساتھ، اپنی سینئرز کے ساتھ کوئی بھی آپ نے انبن نہیں کرنا، کوئی بھی کسی بھی قسم کے بحث و مباحثے میں نہیں پڑنا ہے، اور تمام حاجات کو، تمام خواہشات کو آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے سورہ ناس اور سورہ فلق آپ نے اس کی تلاوت 30 مرتبہ فرض نمازوں کے بعد لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 7واں برج ہمارا ہے برج میزان، لبرا۔ لبرا والوں کے لیے یہ ہفتہ آپ کے لیے کافی سود مند ثابت ہوگا، آپ کی ازدواجی زندگی کافی حد تک بہتر رہے گی، بزنس کے معاملات آپ کے کافی حد تک بہتر ہوں گے، جتنے بھی آپ کے رکے ہوئے کام تھے چاہے وہ بزنس کے حوالے سے ہو، پراپرٹیز کے حوالے سے ہو، وہ سارے کام آپ کے خود بخود سنور جائیں گے۔
تو یہ وہ وقت ہے کہ آپ نے اپنا ٹائم بالکل ضائع نہیں کرنا ہے، فوکسڈ رہنا ہے۔ آپ کو اپنے سارے معاملات میں بہت زیادہ فوکسڈ رہنا ہے۔ اگر آپ جتنا محنت اور توجہ اور لگن سے کام کریں گے، کامیابیاں آپ کا مقدر بنے گی لازمی طور پر۔ اور جتنے بھی آپ کے معاملات ہیں، چاہے وہ بزنس میں کے معاملات ہیں، چاہے وہ گھریلو معاملات ہیں آپ کے، تھرڈ پرسن کو کبھی بھی اپنی زندگی میں مداخلت کرنے مت دیں، کیونکہ تھرڈ پرسن ہر کوئی قابل اعتماد شخص نہیں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اسپیشلی جو لوگ جن کو جوڑوں کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ سیڑھیاں چڑھتے اور اترتے وقت بہت زیادہ احتیاط سے آپ سیڑھیاں چڑھیے گا اور اترے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور جن خواتین کو اندرونی مسائل ہیں، ان کو لازمی آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کیجیے گا، اور اپنے صحت کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اولاد کے معاملے میں بھی آپ کوئی بہت اہم فیصلہ لیں گے جو آپ کے لیے اور آپ کے اولاد کے لیے کافی حد تک بہتر ثابت ہوگا۔ تو اوورآل یہ ہفتہ جب نیا چاند طلوع ہوگا تب سے آپ کے لیے بہترین ہفتہ ہے، تو اس ہفتے کو آپ کیش کیجیے گا، اس کو ایسے ہی ضائع مت ہونے دیں۔ اگر آپ نے کہیں پر جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے تو لازمی اپلائی کیجیے گا، انشاءاللہ وہاں سے آپ کو پازیٹیو رسپانس ملیں گے۔ آپ نے اپنے تمام حاجات اور تمام خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ سورہ اخلاص آپ نے اس کی تلاوت 33 مرتبہ فرض نمازوں کے بعد 33 مرتبہ لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 8واں برج ہمارا ہے برج عقرب، اسکارپیو۔ اسکارپینس کے لیے یہ ہفتہ آپ کے لیے تھرل سے اور ہیجان سے اور بہت زیادہ آپ کے حیرت انگیز کہہ سکتے ہیں آپ، یہ ہفتہ آپ کے لیے ہوگا، چاہے وہ پازیٹیو ہو چاہے وہ نگیٹیو ہو۔ کچھ چیزیں ایکسپوز ہوں گی جس سے آپ کو امید بھی نہیں تھا، وہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گے۔ کچھ لوگ ایکسپوز ہوں گے جن پر آپ بہت ٹرسٹ کرتے تھے، وہ لوگ کچھ اور بن کر سامنے آئیں گے جس سے آپ ہرٹ بھی ہوں گے، جس سے آپ کو دکھ بھی ہوگا، لیکن آگے جا کر وہ آپ کے لیے کافی حد تک بہتر بھی ثابت ہوگا، کیونکہ منافقین آپ کے سامنے آشکار ہو جائیں گے کہ کون آپ کا ہے اور کون آپ کا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بزنس کے حوالے سے اگر آپ کوئی نیا ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو لازمی پیپر ورک کے ساتھ کیجیے گا، چاہے وہ آپ کا کتنا بھی کلوز فرینڈ ہو، چاہے وہ آپ کے فیملی میں سے ہوں، آپ کوئی بھی کام کریں گے تو بغیر پیپر ورک کے بالکل مت کیجیے گا۔ اس کے علاوہ شادی شدہ افراد کے لیے بھی یہ ہفتہ بہتر آپ کے لیے رہے گا۔ آپ کے اور آپ کے پارٹنر کے بیچ میں ساری غلط فہمیاں دور ہوں گے، اور آپ کے پارٹنر کے ساتھ بہترین وقت گزاریں گے۔ ان ایکسپیکٹڈ طور پر آپ کو پیسے بھی آ سکتے ہیں، بیرون ملک سے آپ کو کال بھی آ سکتی ہیں، آپ کو کوئی گڈ نیوز، اچھی نوید بھی سننے کو مل سکتی ہیں جس سے آپ بہت زیادہ مسرور ہوں گے۔ اولاد کے حوالے سے آپ کوئی اہم فیصلہ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کوئی بہت بڑا ڈیسیجن آپ اپنی اولاد کے حوالے سے لیں گے جو آگے جا کر ان کے لیے بینیفیشل ثابت ہوگا، کافی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اور جاب کے پلیس میں آپ کو وہاں سے بھی کچھ لوگ آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ لوگ آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کسی کی باتوں میں مت آئیے گا، اور جو جیسا آپ کا کام چل رہا ہے، جتنا آپ محنت اور لگن کر رہے ہیں اس کو ویسے ہی جاری رکھیے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں عطا کرے گا۔ اور آپ نے اپنے تمام حاجات اور خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے سورہ کوثر 33 مرتبہ فرض نمازوں کے بعد سورہ کوثر کی تلاوت لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 9واں برج ہمارا ہے برج قوس، سیجیٹیریس والوں کے لیے یہ ہفتہ کافی محنت پر بڑا ہفتہ ہے۔ آپ نے بہت زیادہ آپ نے اپنے جاب کے حوالے میں، اپنے بزنس کے حوالے سے آپ نے کوئی بھی بڑا اسٹیپ نہیں اٹھانا اس ہفتے۔ اگر آپ نے اپنا جاب تبدیل کرنا ہے تو فی الحال آپ اس کو ڈیلے میں رکھیے گا، اور بزنس کے سارے معاملات بھی آپ اس کو بھی ڈیلے میں رکھیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔
اس کے علاوہ جو سیجیٹیرینس خواتین ہیں ان کو یہی میں مشورہ دوں گی کہ آپ نے اپنے غصے پر بہت زیادہ کنٹرول رکھنا ہے، چڑچڑاپن آپ نے بالکل نہیں دکھانا ہے۔ اکتاہٹ آپ کو ہو رہی ہے، آپ کے گھر کی طرف سے، آپ کو سسرال کی طرف سے آپ کو اکتاہٹ، آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، لیکن آپ نے صبر و تحمل سے کام لینا ہے۔ چڑچڑاپن بالکل مت دکھائیے گا، ورنہ آپ کے گھر کا ماحول خراب ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بزنس میں آپ کی نئی ڈیلز بن سکتی ہیں، لیکن دوبارہ میں یہی کہوں گی کہ آپ نے بالکل کسی نئے بزنس کی طرف آپ نے رجوع نہیں کرنا ہے، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور اسپیشلی ان لوگوں کو میں کہوں گی جن کو اندرونی مسائل ہیں، اسپیشلی خواتین کو میں کہوں گی جن کو یوٹرس میں کوئی مسئلہ ہے، جن کو اندرونی مسائل ہیں، وہ لازمی ڈاکٹر سے کنسلٹ کیجیے گا۔ اور لو افیئر کے معاملات میں بھی آپ نے بہت زیادہ ریلیکس ہو کے چلنا ہے، کوئی بھی جلد بازی اور کوئی بھی آپ نے بڑا قدم نہیں اٹھانا ہے۔ لیٹ اٹ گو، جو جیسے چل رہا ہے اس کو ویسے ہی چلنے دے۔ تو آپ نے اپنی تمام حاجات اور تمام خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے آیت کریمہ کا ورد 100 مرتبہ فرض نماز کے بعد لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 10واں برج ہمارا ہے برج جیتی، کیپریکارن۔ یہ ہفتہ آپ نے کوئی بھی اہم فیصلہ نہیں لینا ہے، چاہے بزنس کے حوالے سے ہو، چاہے پراپرٹی کے حوالے سے ہو۔ آپ نے کوئی بھی بڑا قدم بالکل نہیں اٹھانا ہے، جو جیسے چل رہا ہے اس کو ویسے ہی چلنے دیجیے گا۔ اور جو آپ کے انڈر کام کرتے ہیں، جو آپ سے نچلے طبقے ہیں، ان سے آپ نے بہت زیادہ اپنا رویہ صحیح رکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کو تھوڑا بہت ڈسٹرب بھی کرے اور صحیح سے کام بھی نہ کرے، لیکن آپ نے صبر اور تحمل سے کام لینا ہے۔ ازدواجی زندگی آپ کی کافی حد تک بہتر رہے گی، اور آپ نے اس ہفتے کے آخر میں سفر سے، اندرون ملک اور بیرون ملک سفر سے آپ نے گریز کرنا ہے، کیونکہ سفر میں خدا نخواستہ آپ کی طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے، اس لیے کوشش کیجیے گا اس ہفتے آپ سفر کو ایوائڈ کریں۔ ازدواجی معاملات آپ کی دوبارہ میں کہوں گی کافی حد تک بہتر ثابت ہوگا، لیکن صحت کے حوالے سے آپ نے اپنی والدہ کی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے اخراجات آپ کے والدہ کی طرف سے بھی میڈیکیشن کے لیے بڑھ جائے، تو آپ نے اس کی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ لو افیئر کے معاملات میں بھی آپ نے صبر و تحمل سے کام لینا ہے، جلد بازی سے کوئی بھی بڑا فیصلہ مت کیجیے گا۔ اور جن کی شادی کے حوالے سے جن کے ڈیلیز چل رہے تھے، ان کی شادی کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کوئی بہت بڑا فیصلہ لیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کی شادی کے معاملات بھی ٹھیک آ جائے اسی ہفتے میں۔ تو اپنی تمام حاجات اور تمام خواہشات کو آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، اس کا ورد 100 مرتبہ فرض نماز کے بعد لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 11واں برج ہمارا ہے برج دلف، ایکویریس۔ یہ ہفتہ ایکویرینس کے لیے بہت زیادہ بہترین ہفتہ رہے گا۔ یہ ہفتہ آپ اپنے سارے خواہشات، اپنے سارے محنت کا صلہ انشاءاللہ تعالیٰ پائیں گے، چاہے بزنس کے حوالے سے ہو، چاہے آپ کی گھریلو معاملات کے حوالے سے ہو۔ اوورآل یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ بہتر ہفتہ رہے گا۔ اولاد کی طرف سے بھی آپ کو بہت بڑی خوشخبری بھی مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی شادی شدہ زندگی میں بہت زیادہ رومانس اور کافی حد تک لو آپ کے پارٹنر کے ساتھ کافی حد تک بڑھیں گے، اور انڈرسٹینڈنگ بھی آپ کے پارٹنر کے ساتھ بہت زیادہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ بزنس کے حوالے سے اگر آپ کوئی نیا ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو گو اہیڈ، یہ کیجیے گا، بہت ہی بہترین ہفتہ ہے آپ کے لیے۔ تو اوورآل یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت ہی بہترین ہے، اور پروردگار کی طرف سے آپ کو مدد مل رہی ہے، سارے پلانٹس کی طرف سے آپ کو سپورٹ حاصل ہے۔ تو کامیاب رہیے گا اور محنت کیجیے گا، اپنی تمام حاجات اور تمام خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم، اس کا ورد 200 مرتبہ فرض نمازوں کے بعد لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ 12واں برج برج ہود، پائسس، زوڈیک کا آخری ہاؤس۔ یہ ہفتہ پائسس والوں کے لیے
آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ثابت رہے گا۔ بزنس کے معاملات، اگر آپ نے کوئی نیا ڈیل کرنا ہے تو آپ کیجیے گا، آپ کو کامیابیاں ملے گی۔ اور بیرون ملک سے آپ کو کوئی اچھی کال آ سکتی ہے جس سے آپ بہت زیادہ مسرور ہوں گے، اور جن کا بیرون ملک پہ کوئی آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی تھی، انویسٹمنٹ آپ نے کیا تھا بزنس کے حوالے سے، وہاں سے آپ کو پازیٹیو رسپانس مل سکتی ہیں۔ اور شادی شدہ افراد کے لیے بھی یہ ہفتہ آپ کے اور آپ کے پارٹنر کے بیچ کافی زیادہ انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی، اور ان ایکسپیکٹڈ طور پر آپ کو پیسے بھی آئیں گے، اور جنہوں نے چیک پاٹ میں یا انعامی اسکیموں میں حصہ لیا ہے وہاں سے بھی آپ کو ان ایکسپیکٹڈ طور پر پیسے مل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اولاد کے معاملے میں بھی آپ جلد بازی سے کام مت لیجیے گا، اسپیشلی بچیوں کی شادی کے حوالے سے، رشتے کے حوالے سے آپ نے جلد بازی نہیں کرنی ہے۔ ریلیکس ہو کر آپ نے اپنے سارے امور انجام دینے ہیں۔ اس کے علاوہ جن کے لو افیئر کے معاملات میں لیٹیگیشن چل رہی تھے، ان کے معاملات خود بخود صحیح ہو جائیں گے، اور اوورآل آپ کے لیے بھی یہ ہفتہ کافی بہتر ہفتہ رہے گا۔ تو آپ نے اپنے تمام حاجات اور خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے سورہ مزمل کی تلاوت نماز عشاء کے بعد 1 مرتبہ لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ تو خواتین و حضرات، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔